کشمیر نیوز میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ ایل جی منوج سنہا نے جموں کشمیر کے لیے اپنی نوعیت کی پہلی سپورٹس پالیسی جاری کر دی ہے۔ جموں کشمیر میں بھی اب دیگر ریاستوں کی طرح سپورٹس پرسنز کو مراعات دی جائیں گی۔ ایل جی نے جموں میں سپورٹس پرسنز و دیگر متعلقین سے خطاب کیا۔ قومی و بین الاقوامی سطح پر بہترین مظاہرہ کرنے والے کھلاڑیوں کو سرکاری نوکریوں میں ریزرویشن کے علاوہ دیگر سہولیات دی جائیں گی۔ ہمارے جو کھلاڑی ہیں، پرتیبھاوان کھلاڑی ہیں، یا جو ہمارا نوجوان ہے جو اپنی پرتیبھا کو کھیل کے مادھیم سے نکھارنا چاہتا تھا، اس کے لیے بہو پرتیکشت تھی یہ اسپورٹس پالیسی، اور کافی گہن وچار کر کے اسٹیک ہولڈر سے کنسلٹیشن کر کے دیش کے دوسرے حصوں میں جس طرح کی اچھی پالیسی ہے اس کو درشٹیگت رکھتے ہوئے محنت سے میں کہوں کہ اسپورٹس پالیسی بنائی گئی ہے، اور اس کے انترگت راشٹریہ اور انترراشٹریہ استر پر بہترین پردرشن کرنے والے کھلاڑیوں کو سرکاری نوکری کے ساتھ ساتھ پرسکار کا بھی پربندھ کیا گیا۔ کووڈ کے دوران اور بعد میں ویکسینیشن مہم میں محنت اور لگن سے کام کرنے والی آشا ورکرز کے لیے مراعات کا اعلان کیا گیا ہے۔ ایل جی منوج سنہا نے جموں میں اس کا اعلان کیا۔ جنہوں نے بہت ہی ریمارکیبل کام کووڈ کے تھرڈ ویو میں کیا ہے اور ویکسینیشن میں بھی، تو آج ہم ان کے لیے بھی ایسی 12,789 12,789 ابھی آشا ورکرز ہیں جن کو 1,000 روپے پر منتھ کے حساب سے 3 مہینے کا انسینٹیو آج ہم اناؤنس کرتے ہیں، اور NHM کو اس حادثے کے نردیش دے دیے جائیں گے۔ اننت ناگ کے واند ولگام علاقے میں برنگی دریا میں آبگیرہ کی شکل میں ایک بڑا گڑھا رونما ہوا ہے۔ اس کی وجہ سے لوگوں میں تشویش پیدا ہو گئی۔ اس آبگیرہ کے رونما ہونے کی وجہ سے دریائے برنگی کا سارا پانی زیر زمین غائب ہو رہا ہے۔ ادھر ڈی سی اننت ناگ ڈاکٹر پیوش سنگلا نے ماہرین کے ہمراہ علاقے کا دورہ کیا اور صورتحال کا جائزہ لیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایک جغرافیائی عمل ہے اور اس کی وجوہات جاننے کے لیے ماہرین کی مدد حاصل کی گئی ہے۔ دریا برنگی کے پانی کو اب دوسرے راستے سے منتقل کیا جائے گا۔ ایس ڈی ایم کوکرناگ نے آبگیرہ کے نزدیک لوگوں کی نقل و حمل پر پابندی عائد کر دی ہے۔ تو ایک بار ایز اے ٹیمپریری میجر ہم اس کا جو پانی ہے، کیونکہ مجھے بتایا گیا کہ لگ بھگ 50 کیوسیکس کے آس پاس اس کا ڈسچارج ہے جو کافی زیادہ ہوتا ہے، ساتھ والے ایریا سے اس کو ابھی ہم ڈائیورٹ کر رہے ہیں، اور پھر اس کی ایک پوری سائنٹیفک جیولوجیکل اسٹڈی کروا کر ہی آگے کوئی کورس لیا جائے گا۔ اپیل ہے کہ جو اس کو ایک بہت کیوریوسٹی کی طرح نہ لیں، اور جو لوگ اس سائٹ پہ بار بار آنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ کوئی اور حادثے کا شکل نہ لے، ہم اس چیز کو پریونٹ کروانا چاہتے ہیں۔ ایس ڈی ایم کوکرناگ کی طرف سے آلریڈی کچھ پریونٹیو سیکشنز اس میں لگائے گئے ہیں، تو ابھی ایس ڈی پی او صاحب کے ساتھ ڈسکشن ہوئی پیرامیٹری کنٹرول کے بارے میں، تو لوگوں سے یہی اپیل ہے کہ جو بھی ایڈوائزری ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن لوکل ایڈمنسٹریشن کی طرف سے آ رہی ہے اس کا پالن کریں، اور بالکل جو یہ سنک ہول ہے اس کے پاس نہ آئیں۔ جو ہمیں سٹیپس آگے لینے ہیں وہ سائنٹیفک وے سے لیے جائیں گے۔ آپ دور سے دیکھیں، جو پیریمیٹر کنٹرول جتنا ہے اس کے پیچھے سے رکھیں اور اس کو دیکھیں اور جائیں اپنے ایریا۔ سری نگر کے شہر خاص میں واقع کٹکول میں بہت جلد کشتیاں اور شکارے نظر آئیں گے۔ ضلع انتظامیہ سری نگر اس اہم آبی وسائل کی شان رفتہ بحال کرنے کی کوشش میں لگی ہے۔ مقامی لوگوں کو بھی امید ہے کہ اب یہاں پہلے کی طرح واٹر ٹرانسپورٹ دوبارہ شروع ہوگا۔ پیش ہمارے چیف کرسپونڈنٹ پرویز بٹ کی یہ رپورٹ۔ وادی کشمیر سرسبز میدانوں، پہاڑوں اور دلکش نظاروں کے لیے بے حد مشہور ہے، مگر اس کے علاوہ قدرت نے اس وادی کو بے پناہ آبی وسائل اور گلیشیئر سے بھی نوازا ہے۔ مختلف آبی وسائل کشمیر کی تاریخ کا ایک اہم حصہ رہے ہیں۔ شہر خاص سے مشہور سری نگر کے ڈاؤن ٹاؤن میں بھی کئی آبی وسائل واٹر ٹرانسپورٹ کا بہترین ذریعہ رہے ہیں۔ کٹکول یا سنت کول نامی واٹر باڈی اسی کی ایک مثال ہے، مگر اب یہ اپنی شان رفتہ کھو چکی ہے۔ نواب بازار سے ہوتے ہوئے 2.8 کلومیٹر لمبی یہ نہر شہر خاص کے قلب سے گزرتی ہے۔ محکمہ آبپاشی اور فلڈ کنٹرول اس نہر کی صاف صفائی پر لگ بھگ 20 لاکھ روپے صرف کر رہا ہے۔ ڈویژنل کمشنر کشمیر اور ڈی سی سری نگر اس کی بحالی میں خاص طور پر دلچسپی لے رہے ہیں۔ تو
ہم نے پورے ضلع سری نگر میں واٹر باڈیز کو ریسٹور کرنے کا کام شروع کیا ہوا ہے اور کٹکل کا کام بھی لگ بھگ 500 کیوبک میٹر ابھی تک اس میں سے ملبہ نکالا گیا ہے. تو ملبہ نکال کر یا ملبے سے نکال کر اس پوری کل کو ہم دوبارہ سے اس کی اوریجنل پوزیشن میں ریسٹور کریں گے اور جو ڈیڈ ایک طریقے سے میں کہوں گا کہ ڈیڈ کل ہے اس کو دوبارہ سے زندگی بخشی جائے گی. صرف ٹوریزم کو بڑھاوا ہی نہیں ملے گا بلکہ ہمارے جو نوجوان ہیں ان کو روزگار بھی ملے گا. جو ہمارے شکارے والے ہیں ان کو روزگار ملے گا. جب یہ پوری 2.8 کلومیٹر ڈریجنگ کمپلیٹ ہو جائے گی تو ایک بار پھر سے یہ جو واٹر باڈی ڈیڈ ہے آلموسٹ پھر سے زندہ ہو جائے گی. کشتی کے ذریعے سری نگر کے پرانے شہر کی سیر کرنے والے مقامی افراد اور سیاحوں کے لیے کٹکل خاص توجہ کا مرکز رہتی تھی. پرانے وقتوں میں اس نہر کو سامان لانے کے لیے بھی بخوبی استعمال کیا جاتا تھا، لیکن بعد میں لمبے عرصے تک اس نہر کو نظر انداز کیا گیا. آس پاس کے علاقوں کی پوری گندگی اب اسی میں جاتی ہے، جس سے کہ آلودگی اور بدبو کا شکار ہونے کے ساتھ ساتھ سکڑتی جا رہی ہے. لوگوں نے اس مسئلے پر بھی انتظامیہ سے خاص توجہ دینے کی اپیل کی ہے. کشتی بھی اس میں ہوتے تھے، اس میں چاول بھی آتے اور پانی اس کا پیتا بھی تھا اس ٹائم 40 سال پہلے. آج تو یہاں انسان بیٹھ نہیں سکتے، جتنا بھی کیڑا کچورا ہے وہ تو اس میں کسی کو ملبہ نکلتا ہے وہ بھی ڈالتا ہے اسی پانی میں، اور بہت لوگوں نے اس میں زیادہ کھایا بھی ہے. اس کو پہلی طرف کرو، تھوڑا کلیئر کرو اس کو، جسے قبضہ کیا اس کو اٹھائے قبضہ. اگر یہ انیشیٹو گورنمنٹ کی طرف سے لیا گیا ہے تو اچھی بات ہے، موسٹ ویلکم سٹیپ ہے، یہ بہت اچھی بات ہے. ہم بھی چاہیے سب آپ اگر کسی کے ساتھ بھی یہاں بات کریں گے، خود بھی آپ کسی لوکل کے ساتھ بات کریں گے، ہر ایک چاہے گا ان کی ڈریجنگ ہو پراپرلی. اتنے بھی دوز ہو رہا ہے ایٹ دا ہیلم آف افیئرس، ان کو یہ سوچنا پڑے گا یہ ہمارا سٹی کا سیور اسی میں چلا جاتا ہے سارا. اچھا سٹیپ ہے، گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس کی پراپرلی نگہداشت کرے. ہمارے زمانے میں بہت صاف تھی، آج کل تو یہ بہت گندی ہے، لیکن اب کام لگ گیا. گورنمنٹ کے ہم شکر گزار ہیں کہ کم سے کم 5-6 دن سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ صفائی ہو رہی ہے. تو ہمیں بھی اس میں کچھ چینج کرنے ہیں اور ان کو بھی چینج کرنے، ڈسٹ بن رکھنے ہیں. ہر ایک کو گھر میں جب وہ رینٹ لیتے ہیں 1-1 مہینے کے بعد لیتے ہیں، ہر گھر سے لیتے ہیں 100 روپیہ. ان کو ڈسٹ بن رکھنے، ان کو کام کرنا ہے، ان کو بھی ہمیں بھی ہیلپ کرنا ہے، ان کو بھی ہیلپ کرنا ہے، تبھی یہ ٹھیک ہوگا. اس اسکول کی بحالی کا کام مارچ تک مکمل کرنے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے، مگر اولڈ سٹی میں ویسٹ مینجمنٹ کے حوالے سے کوئی ٹھوس لائحہ عمل مرتب کرنے تک یہ اہم آبی ذخیرہ آلودگی کا شکار ہوتا رہے گا. نیوز 18 اردو کے لیے پرویز بٹ کی رپورٹ. سید قدل گندربل کے قریب ایک 35 سالہ شخص کی لاش برآمد ہوئی. بظاہر وہ غیر مقامی معلوم ہوتا ہے. گاندربل پولیس اسٹیشن کے حدود میں نامعلوم شخص کی لاش پائی گئی تھی. لاش پڑی دیکھ کر لوگوں نے پولیس کو اطلاع دی. پولیس نے لاش کو ضلع اسپتال گاندربل منتقل کیا اور میڈیکو لیگل فارمیلٹیز کے بعد اس لاش کو پولیس کنٹرول روم سری نگر کے مردہ خانے میں رکھا گیا. پولیس نے متوفی کی تصویر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دی ہے. لوگوں سے کہا گیا ہے کہ وہ فوت شخص کی شناخت کریں. وادی کے معروف قلمکار عادل کرالواری انتقال کر گئے ہیں. عادل کرالواری طویل عدالت کے بعد انتقال کر گئے. ان کی موت کے بعد کشمیر مرکز ادب و ثقافت ہیڈ آفس چرار شریف، آزاد کلچرل فورم چاڈورا، رحیم ادبی فورم پلوامہ کی طرف سے تعزیتی اجلاس منعقد کیے گئے. عادل کرالواری کا پورا نام غلام محمد بھٹا. وہ بچپن سے ہی شعر و شاعری کرتے تھے. مرحوم عادل کرالواری 1941 میں کرالوار چاڈورا میں پیدا ہوئے تھے. صوفی شاعر اور گلریز کے مصنف مقبول شاہ بھی اسی گاؤں میں پیدا ہوئے تھے. عادل کرالواری کی وفات پر کئی سرکردہ ادیبوں اور شاعروں نے اظہار تعزیت کیا. بی ایس ایف نے پاکستانی لڑکے کو رینجرز کے حوالے کر دیا. خیر سگالی اور انسانی جذبے کے تحت فوج نے یہ قدم اٹھایا. ضلع تھر پاکر تحصیل نگر پاکر کے اندھیر گاؤں کا یہ لڑکا گھر والوں سے جھگڑا کر کے اپنے گھر سے نکل گیا تھا اور سرحد پار کر کے ہندوستانی حدود میں آ پہنچا تھا. 9 فروری کی درمیانی رات نادانستگی میں اس نے انٹرنیشنل بارڈر کراس کیا. وہ کافی تھکا ہوا تھا، جس کے بعد بی ایس ایف نے اسے غذا اور پانی فراہم کیا تھا. غریب گھرانے کا یہ لڑکا مرگی کا شکار ہے اور اس کے 10 بھائی بہن ہیں. وقت ایک اور بریک کے بعد پھر لوٹیں گے.